رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب نے سورۃ الانفال کا پہلا رکوع یاد کر لیا ہوگا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے سورۃ الانفال کا پہلا رکوع لفظی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھا۔ آئیے آج دوسرے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس جب یغشیکم طاری کی تم پر نعاسا اونگ اماناتن، امن والی، تسکین والی، منہ اس سے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تو ان پر کس کس طریقے سے اپنی رحمتوں کا نزول کیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم پر غزوہ بدر کی پہلی رات میں امن والی اونگ، تسکین والی اونگ طاری کر دی۔ وَيُنَزِّلُ اور اتارا علیکم تم پر من السماء آسمان سے پانی، ماءً پانی، لیطہرکم اور اس سے تمہیں پاک کیا، بہ اس سے، ویذھب اور دور کی عنکم تم سے رجز ناپاکی، الشیطانی شیطان کی، ولیربط اور مضبوط کیا علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، یثبت بہ الاقدام اور تمہارے قدموں کو بھی اللہ نے مضبوط کیا۔ اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر نازل کری۔ امن والی اونگ، آسمان سے بارش کو برسایا جس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آنے والے شیطانی وسوسوں کو دور فرمایا، جس سے ان کے دل مضبوط ہوئے اور ان کے قدموں میں ثابت قدمی آئی۔ یعنی یہ میرے رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کیسے مدد فرماتے ہیں۔ اس رات بہت تیز بارش ہوئی، مسلمان چونکہ بلندی پر تھے اس لیے وہ تازہ دم ہو کر اٹھے، جبکہ شیاطین جو تھے یعنی کفار جو تھے وہ نشیب میں ہونے کی وجہ سے اور ان کے دلوں میں جو بے چینی اور مسلمانوں کا جو اللہ نے رعب ڈال دیا تھا اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھے۔ اس جب یوں ہی وحی کی رب کا تیرے رب نے الی الملائکاتی فرشتوں کو، انی کہ میں معاکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا بس تم ثابت قدم رہو، الذین آمنوا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں۔ یعنی اس آیت میں جیسے ہم نے پہلے رکوع میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے جو ایک کے بعد ایک زمین پر آ رہے تھے اور غزوہ بدر میں باقاعدہ فوج کی صورت میں لڑ رہے تھے جو کفار کو نظر آتے تھے۔ اب اس دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تیرے رب نے وحی کی فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ثابت قدم رہو ان مسلمانوں کے ساتھ جو ایمان لائے، سألقی میں عنقریب ڈال دوں گا، فی قلوبی دلوں میں، الذین کفروا ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا، رعب فضربوا پس مارو، فوق الاعناق ان کی گردنوں پر، وضربوا اور مارو، منہم کل بنان ان کے جوڑ جوڑ پر، ذالک یہ اس لیے بانہم کہ وہ تھے شاقوا مخالف اللہ کے ورسولہ اس کے رسول کے، ومن اور جو کوئی یشاقق اللہ جو کہ اللہ کا مخالف ہوگا، ورسولہ اس کے رسول کا، فإن اللہ شدید العقاب تو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اور میں کافروں کے دلوں میں رعب بٹھا دوں گا، ان کے دلوں پہ لرزہ طاری ہو جائے گا، بس اے ایمان والو، اے فرشتوں، ان کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے جوڑ جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کہ اللہ اس کے رسول کا مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہت شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں ہمیں پتہ چلا کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلم کھلا مخالفت کرے گا، یہاں تو ہم نے پڑھا کہ کفار باقاعدہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ترکیبیں لڑاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ان کے گھر کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلام کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، وہ اللہ پر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے تھے، بلکہ بہت غلط الفاظوں کا استعمال کرتے تھے اور جنگ کا آغاز کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس کی سزا دو، ذالکم
فذوقوہ، یہ تو ہوا، اور فذوقوہ، اور تم چکھو، کیا چکھو؟ عذاب کا مزہ، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ کہ بے شک کافرین کے لیے نار کہتے ہیں آگ کو، آگ کا عذاب ہے، یعنی کہ ابھی تو تم چکھو شکست کا مزہ اور خوف اور موت کا، اور یہ کہ کافروں کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب یہاں اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ مسلمانوں سے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقی تم ملو الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، زحفاً میدان جنگ میں، فلا پس نہیں تولوہم، تم پھیرو ان سے الادبارہ پیٹھ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو تمہارا مقابلہ کفار سے ہو میدان جنگ میں، تو ان سے پیٹھ پھیر کے مت بھاگو، بلکہ آگے بڑھو، اللہ پہ توکل کرو اور ان سے لڑو۔ وَمَن یُوَلِّہِم یَوْمَئِذٍ، اور جو کوئی پھیرے گا ان سے اس دن، دبورہ، اپنی پیٹھیں، الا سوائے متحرفا لقتال، کے پیچھے پڑ کر دوبارہ سے جنگی چال کے طور پر اس کو مارے، یعنی قتال کرے، او یا متحیزن، یا پیچھے پلٹے، الی فئاتن، کے مل جائے اپنے جتھے کی طرف، یعنی کہ دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا پیٹھ پھیرنا جائز ہے، ایک یا تو جنگی چال کے طور پر پیچھے پڑے اور دوبارہ آگے بڑھ کر ان پر وار کرے، یا پھر پیچھے مڑے اپنے ساتھیوں سے جا ملے اور ان کے ساتھ آگے بڑھ کر وار کرے، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ فقط باء بغضب، بس عذاب ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے، ومأواہ، ٹھکانہ ہے جہنم، جہنم، وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ منافقین کو بھی مخاطب کی کہتا ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی ڈر سے، خوف سے اپنی جان کو بچا کر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کر کے، یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے پیچھے مڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ فلم، پس نہیں تقتلوہم، تم نے قتل کیا انہیں، ولکن، اور لیکن، اللہ نے قتلہم، قتل کیا انہیں، وما، اور نہیں رمیتا پھینکی آپ نے مٹی، اس جب رمیتا پھینکی تھی، ولکن، اور لیکن، اللہ نے رما پھینکی مٹی، ولیبلیا، تاکہ آزمائے، المومنین، مومنوں کو، منہ، اس سے، بلاء حسنہ، اچھی طرح آزمائش سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ ان آیتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اور تم نے انہیں قتل نہیں کیا، یعنی غزوہ بدر میں کامیابی اللہ رب العزت نے کہا در حقیقت اللہ کی طرف سے تھی، اللہ کا حکم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی۔ اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو آپ نے جب کفار کے سر میں مٹی ڈالی تھی اور وہاں سے بخیر نکل آئے تھے، تو در حقیقت اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا تھا اور انہیں کچھ نظر نہ آیا، وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے آپ پر بہت بڑی رحمت تھی۔ اور یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آزمایا اچھی طرح، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ذالکم، اور یہ تو ہوا، وان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، موہن کید الکافرین، سست کرنے والا ہے چال کو کافروں کی، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے ہر چال کو ناکام بنا دینے والا ہے۔ ان اگر تستفتحوا، تم چاہتے ہو فیصلہ، فقط پس جاء، آ گیا، کم، تمہارے پاس، الفتح، فیصلہ، یعنی غزوہ بدر میں کفار کیا چاہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ آج فیصلہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے سامنے مسلمانوں کی فتح کی صورت میں فیصلہ آ گیا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر تنتہوا، تم باز آ جاؤ، فَہُوَ، تو وہ خیرٌ، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے۔ وَإِنْ، اور اگر تعودوا، تم پھرو گے، نعبدوا، تو ہم بھی وہی کریں گے جو تم چاہتے ہو۔ ولن، اور ہرگز نہیں، تغنی، کام آئے گی، عنکم، تمہارے، فئاتکم، تمہارا جھتہ، شیئن، کچھ بھی، ولو، اور چاہے، کثرت، وہ کثرت میں ہی کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کفار یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، وہ فیصلہ کرنے آئے تھے، یہ کہا تھا نا ابو جہل نے اپنے گروپ کے ساتھ، آ ہی گئے تو کیوں نہ مسلمانوں کو ختم کرتے چلیں، کیونکہ ان کے نزدیک مسلمان جو ہیں وہ کمزور تھے اور وہ حق پر نہیں تھے، وہ بلکہ وہ حق پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ نے صرف 313 مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور کفار کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفار سے اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر تم پھر سے یہی جنگ چاہو گے تو ہم تمہیں اسی طریقے سے ماریں گے۔
اور ہرگز تمہارا قوم یا تمہارا جتھا یا تمہاری مضبوطی یا تمہارا ساز و سامان کام نہ آئے گا، چاہے وہ کتنے ہی کثرت میں کیوں نہ ہو، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ تو آپ کو دوسرا رکوع آج ہم نے لفظ ترجمے اور محاورے کے ساتھ پڑھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ حقیقت میں کامیابی کس کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم تیسرے رکوع کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔